الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہان کا پالنہار، مالک ارض و سما، خالق کائنات، مدبر اور ہم سب کا پالنہار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس ذات مقدسہ، اس ذات مطہرہ جس کو اللہ رب العالمین نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت اور تمام جہان والوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا تھا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ حاضرین جمعہ، ہمارا ملک ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے۔ یہاں پر بادشاہت کا نظام نہیں ہے بلکہ جمہوریت کا نظام ہے۔ جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ عوام جس کو منتخب کرے گی وہ عوام کے اوپر رہے گی اور وہ عوام کے لیے کام کرے گی۔ کوئی بھی حکومت آئے یہ عوام کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عوام اپنے اس حکمراں کو اور اپنے اس لیڈر کو جو منتخب کرے گی تو وہ اس کے کہنے کے مطابق وہ اس پر چلیں گے۔ یہ ہمارے ملک کا آئین اور یہ ہمارے ملک کا نظام اور یہ ہمارے ملک کا سسٹم ہے جس کو جمہوریت کہا جاتا ہے۔ سن 1950 کے اندر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب نے کچھ بہترین انسانوں کو لے کر انہوں نے ہمارے ملک کے اندر ایک آئین اور ایک قانون نافذ کیا تھا۔ وہ قانون، وہ آئین جو سارے دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر جو قانون اور جو ان کے نظام بنائے گئے ہیں، کچھ ملکوں کے مقابلے میں ہمارے ملک کا وہ قانون و نظام بہت اچھا ہے۔ اور یہ قانون
یہ نظام، یہ سسٹم اور یہ جمہوریت ہمارے ملک کے اندر ہر شخص کو اور ہر مذہب پر اپنے آپ کو ماننے والے کو یہ اس کی کھلی اجازت ہے کہ وہ جس کی چاہے عبادت کرے۔ لیکن آج سے چند سالوں پہلے، یا کہا جائے کہ سینکڑوں سالوں پہلے، فرقہ پرستوں کو بڑھاوا دینے والے یا فرقہ واریت کی بات کرنے والوں نے جس طریقے سے اس آئین اور اس قانون نظام کو جس طریقے سے انہوں نے درہم برہم کیا ہے، یقیناً یہ افسوس کی بات ہے۔ ہمارے ملک کے اندر جہاں ایک طرف اقلیت والے اکثریت والے کا معاملہ آئے کہ اقلیت والوں پر اکثریت کی ان کے کچھ ایسے ناپاک عزائم اور ان کے کچھ ناپاک کوششوں سے اگر کسی ملک کے اندر باشندوں کو اگر کوئی شخص اگر پریشان کرتا ہے، اس کی عزت پر، اس کے آبرو پر، اس کی جان پر، اس کے مال پر، اس کے گھر پر اور اس کی عبادت گاہوں پر، یا تمام علاقوں میں جہاں پر ایک ملک کا، ہمارے ملک کا رہنے والا ایک ہندوستانی، یہ اس کے لیے اس کا آئین اسے ہر چیز کی اجازت دیتا ہے، کسی اور کا اس کے اوپر اختیار نہیں جو ہمارے ملک کے اندر یہ نظام کو درہم برہم کر سکے۔ رہا معاملہ وہ نظام، وہ آئین، جس آئین کے تحت ہمارے ملک کے اندر چلنے والے نظام، چاہے مومن ہو چاہے مسلمان ہو، ان کو یہ ملک اجازت دیتا ہے کہ وہ 5 وقت اللہ کے گھر میں عبادت کر سکتے ہیں۔ ہمارے غیر مسلم ہیں، ان کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ وہ اپنے عبادت گاہوں میں جس وقت جب چاہیں وہ عبادت کر سکتے ہیں۔ سکھ ہیں، عیسائی ہیں، بدھسٹ ہیں، کوئی بھی ہو، ہر مذہب پر چلنے والوں کو یہ ہمارا ملک ان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے آئین کے مطابق وہ اپنی عبادت گاہوں پر وہ اپنی عبادت کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر مختلف علاقوں میں مختلف تاریخی مساجدوں کے اوپر جس طریقے سے فرقہ واریت نے، فرقہ پرستوں نے اپنے گندے عزائم اور اپنے ناپاک عزائم کو رکھ کر اللہ رب العالمین کے گھر کی تعمیر اور اللہ رب العالمین کے گھر کے تقدس کو پامال کرتے ہیں، یہ ہمارے ملک کے اندر اس کے آئین میں یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ رہی تمہیدی باتیں۔ اب سوال ہے آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر، میں آپ تمام بھائیوں کے سامنے 2 سوال کروں گا اور ان دونوں سوالوں کا جواب اللہ رب العالمین کے کلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں تلاشنا ہے کہ جو سوال ہمارے اندر کھٹک رہا ہے اس کا جواب اللہ نے دیا ہے، کیا ہم اس جواب پر اپنے اندر کھرے اترے ہیں کہ نہیں؟ پہلا سوال، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب سے پہلا سوال ہے۔ آخر ہمارے ملک کے اندر کونے کونے میں، بستیوں میں، علاقوں میں، گاؤں میں، شہروں میں، قریوں میں آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پہلا سوال ہے، اس کا جواب اللہ رب العالمین سورہ روم میں دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اے اللہ کے بندو، آپ خشکی میں یا تری میں جہاں بھی آپ کو فساد دکھائی دے گا، جہاں بھی آپ کو اس طریقے کی بدعمالیاں دکھائی دیں گی، جہاں بھی آپ کو گنڈا گردی یا فرقہ پرست پر ایسی آوازیں اٹھانے والی جہاں پر یہ زبانیں کھلیں گی، لیذیقہم بعد الذی عملوا، تمہارے کچھ ایسے کرتوت اور تمہارے کچھ ایسے اعمال ہوں گے جن کی بنیاد پر اللہ رب العالمین تم کو تمہارے کچھ جرم کی بنیاد پر اللہ تمہیں اس کو چکھائے گا۔ کس لیے؟ لعلہم یرجعون، شاید کہ تم اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ آؤ۔ جواب ملا کہ نہیں ملا؟ اب اس جواب کے اندر ہم دیکھیں کہ ہم نے اللہ رب العالمین کی تعلیمات پر کتنا عمل کیا ہے، ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے متوالے ہونے کے دعوے دار ہیں، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کتنا پاس و لحاظ رکھا ہے۔ رمضان ابھی کتنا دن ہوا، مہینہ بھی نہیں ہوا رمضان گیا، اور سنڈے اور منڈے کی فجر کے اندر 3 آدمی 5 آدمی فجر کی نماز میں، اپنے آپ میں ہم خود اپنے اس سوال کا محاسبہ کر لیں، 3 آدمی فجر کی نماز میں، 3 آدمی، یہ ہماری حالت ہے۔ اور ہم شکایت کریں دنیا والوں کی حکمرانوں سے، اور وہ مسلمان جو اپنی زبان سے اگر یہ ایسا لفظ نکالتا ہے کہ ہمارے اوپر ظالم حکمراں ہے، سب سے بڑا جھوٹا مسلمان ہے،
سب سے بڑا جھوٹا مسلمان ہے۔ اور یہاں تو اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ اللہ رب العالمین تمہارے سارے اعمالوں پر گرفت نہیں کرتا، کچھ اعمالوں پر اللہ بعض الذی عملوا، کچھ بعض عمل پر اللہ تمہاری گرفت کرتا ہے اور تم کو ان چیزوں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ آج نئی بات نہیں ہے کہ ہماری مسجدوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، ہماری مسجدوں کے اوپر لوگوں نے اپنے آپ میں تالے کھولنے کی تیاری کر رہے ہیں، ہمارے مسجدوں کے اوپر ان کے طرح طرح منصوبے بن رہے ہیں۔ یہ آج نئی بات نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے۔ یاد ہے نا، بڑا مشہور واقعہ ہے، خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے کون آ رہا تھا؟ ظالم ابرہہ۔ ظالم ابرہہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آ رہا تھا، اللہ رب العالمین نے اس سے نپٹ لیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے گھر کی حفاظت کی ذمہ خود لیا ہے، لیکن شرط ہے کہ اے مومنو وہ اسباب تم اپنے اندر پیدا کرو، وہ کردار اپنے اندر پیدا کرو، وہ اخلاق، وہ کیریکٹر تو اپنے اندر پیدا کرو۔ ابرہہ نے جب اللہ رب العالمین کے گھر کی طرف ایسے مضبوط اور ایسے طاقتور جانوروں کو لے کر جب بڑھا تھا، ہاتھی کو، تب اللہ رب العالمین نے ایک چھوٹی سی معصوم سی مخلوق کو اللہ رب العالمین نے چنے کی دال کے برابر سے چھوٹے چھوٹے کنکرات سے اللہ رب العالمین نے ان ابابیل کو روانہ کیا، جاؤ ابرہہ کے اوپر ان کنکریوں کو، ایک طریقے سے آئٹم بم کا وہ کام کر گئی تھی۔ جن جن ہاتھیوں پر وہ ایک ایک کنکری گر گئی تھی وہ نیز تو نابود ہو گئے تھے۔ بعض روایتوں میں لکھا جاتا ہے جیسے لگ رہا تھا کہ ان ہاتھیوں کو کسی نے آگ لگا دیا ہو۔ اللہ اکبر۔ تو کیا ہم اس کردار پر یا اللہ رب العالمین کے اس منصوبے پر کیا ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا بھروسہ ہے، تو ہم اپنے آپ میں وہ اعمال، وہ کردار پیدا کریں جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کہہ کر دنیا کے اندر اللہ رب العالمین سے وعدہ لیا۔ الست بربکم، ہم سب نے وعدہ لیا ہے۔ الست بربکم قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامۃ انا كنا عن هذا غافلین۔ ہم نے قیامت کے دن سے پہلے ہم نے اللہ رب العالمین سے وعدہ لیا کہ اے اللہ رب العالمین یقیناً تو ہمارا رب ہے، اور اللہ نے کہا میں یہ عہد و پیمان میں اس لیے لے رہا ہوں تاکہ تم کل قیامت کو یہ نہ کہہ دینا کہ اللہ رب العالمین میرے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، میرے پاس کوئی دھمکانے والا نہیں آیا تھا۔ تمہیں اسی لیے اللہ رب العالمین نے عہد پیمان لیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ سارے کے سارے انسانوں کو اور قیامت کی صبح تک آنے والے انسانوں سے اللہ نے وہ عہد الست لیا ہے جس پر ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے۔ اب اللہ سے وعدہ کر کے جب ہم خلاف ورزی کر جاتے ہیں تو دنیا والوں کے، انسانوں کی وعدے کی کیا اوقات ہے؟ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، اگر ابھی پوچھ لو تو میرے بھائیوں شرمندہ ہو جاؤ گے، لیکن میں نہیں پوچھوں گا۔ آپ اپنے ضمیر سے خود محاسبہ کر لو، آج صلاۃ فجر کی جماعت سے کتنے لوگوں نے نماز پڑھی ہے؟ اگر ابھی پوچھ لوں گا تو 100% یہ میرا وعدہ ہے، میرا دعویٰ ہے کہ آدھے نمازیوں کے ہاتھ اٹھیں گے کہ ہم نے صلاۃ فجر با جماعت نماز ہم نے پڑھی ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ ہماری حالت ہے۔ اور اللہ رب العالمین تو بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ۔ اس روئے زمین پر اگر اللہ کے بندو اگر کھاتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو، ورنہ تمہیں اس روئے زمین پر رہنے کا حق ذرہ برابر بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر تمہارے ایک ایک جرم پر اگر تمہاری گرفت کرنے لگے اس روئے زمین پر بما کسبت، کوئی بھی بچنے والا بندہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا نہ لے۔ اب یہ اللہ کا فضل ہے کہ نہیں فضل؟ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ نہیں رحمت؟ ہم نے اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا، ہم نے اللہ رب العالمین سے وعد و پیمان لیا، ہم نے اللہ رب العالمین کے لیے پورے کے پورے مہینے کے اندر ہم نے اس تربیت والے مہینے میں جس کو اللہ رب العالمین نے ماہ مبارک قرار دیا، جس کو اللہ رب العالمین نے شہر القرآن قرار دیا، جس کو اللہ رب العالمین نے ماہ مقدس قرار دیا، اس ماہ مقدس کے اندر ہماری جو چہل قدمیاں تھیں، ہمارے جو عبادات کے معاملات تھے، کیا ہو گیا کہ شوال کا چاند دکھنے کے بعد ہم نے اللہ کو بھلا دیا؟ یہ ساری کی ساری مصیبتیں، یہ سارے کے سارے مشکلات اور یہ ساری کی ساری ظالم حکمراں کی ہمارے تئیں جو منصوبہ بندیاں ہو رہی ہیں،
یہ کوئی ان کی الگ طاقت نہیں ہے. ان کی طاقت کیا ہے, ان کی مجال کیا ہے؟ ان سے بڑے بڑے آئے, قارون آیا, شداد آیا, فرعون آیا, نمرود آئے, یہ سارے کے سارے آئے, اور ان کے جانے کے بعد کچھ نہیں بچا, صرف ان کے اوپر لعن و طعن والے زبان ہی بچے ہیں. اور اللہ نے تو تمہیں دنیا والوں کو, اللہ نے اپنے مومن بندوں کو اس بات کی عبرت اور نصیحت کے لیے اللہ نے فرعون کو مصر کی سرزمین پر آج بھی اللہ نے رکھ دیا کہ دیکھو قوم موسیٰ کے اوپر ایک ظالم کس طریقے سے ظلم کر رہا تھا, اور اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کو دنیا والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا ہے. کس کی کیا طاقت ہے کہ تمہارے گھروں پر یا اللہ رب العالمین کے گھروں پر یا تمہاری عزت و آبرو پر یا تمہارے آل و اولاد پر یا تمہاری جان و مال پر یا تمہارے آبرو پر, تمہارے عصمت پر کون آنکھ اٹھا سکتا ہے؟ کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے. شرط ہے کہ ہم اپنے اندر وہ اعمال, وہ کردار اور وہ رویہ پیدا کر لے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے. اور اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ تو یہ بھی کہہ دیا ہے, دوسری جگہ تو اللہ رب العالمین نے یہ کہا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. یہاں بھی اللہ رب العالمین نے وہی کہا. پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہارے بعض اعمال پر اللہ گرفت کرتا ہے, اور بہت سے اعمالوں کو اللہ رب العالمین, تمہارے بہت سے جرائم کو اللہ معاف کر دیتا ہے, چھوٹ دے دیتا ہے. اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ اسی آیت کریمہ میں یہ بھی اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اور یہ دنیا والوں کے سامنے جو اے مومنوں, جو تمہارے اوپر یہ سارے کے سارے مصائب, یہ مشکلات اور یہ طریقے سے ظالم حکمراں کے جو رویے, جو برتاؤ تمہارے ساتھ ہو رہے ہیں, یہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہیں اور یہ تمہارے کچھ کارناموں کی بدعمالیوں کے نتیجے ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ, بہت سی گناہوں کو تو اللہ معاف کر دیتا ہے. اللہ کا کرم ہے کہ نہیں, اللہ کا فضل ہے کہ نہیں. اور یہ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ جو آج امت محمدیہ صحیح سالم بچی ہے, ورنہ اس امت کو اللہ تعالیٰ کب کی کب ہلاک و بربادی کے دہانے پر کھڑا کر دیتا. جو ہمارے جرائم ہیں, جو ہمارے کرپشن ہیں, جو ہمارے کارنامے ہیں اور جو ہمارے بدعمالیاں ہیں, یہ ہم سے زیادہ آپ جانتے ہو. یا ہم میں سے ہر شخص اپنے نفس کا محاسبہ کر لے کہ ہمارے اندر کتنا کرپشن پایا جاتا ہے. ہمارے مسلم معاشرے کے اندر ہمارا مسلم سماج اور ہمارا مسلم معاشرہ دو چیزوں میں سب سے زیادہ جانا جاتا ہے. کس چیز میں؟ بے حیائی میں, گالی گلوچ میں اور گندگیوں میں. اگر کبھی کسی مسلم علاقوں میں آپ کا گزر اگر رات کے 12 بجے کے بعد بھی ہوتا ہے تو اس مسلم علاقے اور اس معاشرے کے اندر ہماری نوجوان نسل راتوں رات گپ شپ میں لگی رہتی ہے. اور آپ کسی غیر مسلم علاقوں میں آپ گزر جاؤ, وہ چین کی نیند سو رہے ہوتے ہیں. آخر یہ تربیت کا پہلو والدین کی ذمہ نہیں جائے گا تو کس کے ذمہ جائے گا؟ ہمارے بچے پوری رات گپ شپ میں لگے رہتے ہیں. ہمارے بچے کہاں جاتے ہیں ماں باپ کو پتہ نہیں, ہمارے بچے کیا کرتے ہیں ماں باپ کو پتہ نہیں. یہ آپ اس حسن ظن میں اور آپ اس حسن ظن میں مت رہیے کہ آپ کا بچہ نیک صالح ہے. وہ بچہ نیک صالح ہو ہی نہیں سکتا جو محمد الرسول اللہ کی تعلیمات کے خلاف چلتا ہو. وہ بچی نیک صالحہ ہو ہی نہیں سکتی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہو. آپ اس کو نقاب پہنا کر آپ اس کو اسکولوں اور کالجوں میں بھیج دیتے ہو, یہ اچھی بات ہے. تعلیم یہ ہمارے ملک کا یہ اختیار ہے اور یہ ہمارے اسلام کا ایک حصہ ہے کہ آپ دنیاوی تعلیم بھی دو, دینی بھی تعلیم بھی دو. دنیاوی تعلیم ان کو دنیا تک دو اور دین کی تعلیم ان کی آخرت تک اتنی تعلیمات دے دو کہ وہ اللہ کو پہچان سکے, رسول اللہ کو پہچان سکے, نماز کا طریقہ جان سکے. اور اللہ رب العالمین نے اگر ہمیں مسلمان بنایا ہے, اللہ نے ہمیں مومن بنایا ہے, تو ہمارے مومن ہونے کے بعد جو سب سے پہلا ایک مومن کی زندگی کے اندر جو سب سے پہلا اصول ہونا چاہیے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے. اور اللہ رب العالمین کی عبادت کے بعد سب سے پہلے اس کے بندوں کی حق تلفی جو کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا جو ضابطہ اور جو سب سے پہلا اصول ہماری زندگی کے آنا چاہیے وہ ہے نماز. اور اس نماز سے ہم کتنی غفلت کر رہے ہیں ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے. اور اس نماز کے بعد زکوٰۃ, اور ہم میں سے اللہ معاف کرے بہت سے ایسے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں جس زکوٰۃ کو دینے کے اندر ان کے اندر یہ تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ میں ٹیکس دے رہا ہوں.
اور جو شخص رضامندی سے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا اس کا وہ زکوٰۃ نہیں ہوگا، اور اس کے لیے ایک طریقے سے اللہ رب العالمین اس کی گرفت کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور ہم میں سے بہت سے ایسے تو ہیں جو دیتے تو ہیں اپنے آپ میں ٹیکس سمجھ کر، اور بہت سے ایسے ہیں جو اپنے نصاب کو پہنچنے کے باوجود بھی وہ اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ اللہ کی قسم، اگر آج ہمارا مسلم معاشرہ، مسلم سماج اگر اپنے مال کی مکمل طریقے سے جو نصاب اس کا پہنچا ہے اس نصاب تک اگر زکوٰۃ دینا شروع کر دے، واللہ ہماری قوم کے اندر سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے دنیا کے مالداروں، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، لیکن مال دینے کے ساتھ ساتھ اللہ نے تمہارے اوپر ایک ذمہ داری عائد کی ہے کہ تمہارے مال سے ان مسکینوں کو، ان محتاجوں کو، ان بیواؤں کو، ان لاچاروں کو، ان بے بسوں کو، ان غریبوں کو تم دیکھو، اور تمہارے اس مال سے ان کو فائدہ ہوتا ہے، تب تو تمہارا یہ مال مفید ہے، ورنہ یہ تمہارا مال تمہارے لیے ہلاکت کی بربادی کا ذریعہ ہے۔ پہلا سوال اللہ رب العالمین نے جو جواب دیا کیا تھا؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ جواب مل گیا نا، ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اب دوسرا سوال ہے کہ اب کرنا کیا ہے، ہم کریں تو کیا کریں۔ پہلا سوال کا جواب تو یہ ملا کہ یہ ہمارے کرتوت، یہ وجوہات ہیں، ان وجوہات کی بنیاد پر ہمارے اوپر یہ سارے معاملات آتے ہیں۔ اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جب مصیبت آئے، جب پریشانی آئے، آپ گلی گلی میں کھڑے ہو جاؤ، گلی کوچے میں کھڑے ہو جاؤ، آپ اذان دینا شروع کر دو؟ کہاں سے ثابت ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت بتلائی ہے، جو آپ نے طریقہ بتایا ہے۔ اگر اجتماعیت پر، قوم و ملت کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مشکل وقت آتا ہے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بڑا کام اور جو سب سے اہم کام کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ کا اہتمام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ فجر میں، صلاۃ عشاء میں، اور دوسری روایت میں ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کے اندر قنوت نازلہ کا اہتمام کیا ہے۔ اور ہم میں سے بہت سے ایسے کو تو پتہ ہی نہیں ہے قنوت نازلہ کیا ہے۔ دنیا کی بدعات، خرافات، مزار، قبروں کی زیارت، دنیا کی بدعات، یہ سارے کے ساری چیزوں کا علم ہے، لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے سنت کے مطابق جب کہیں پر کوئی ایک نئی سنت بتائی جاتی ہے، آپ کو جس چیز کا علم نہیں ہے، لوگ فتنہ پیدا کر دیتے ہیں، لوگوں کے اندر ایک طریقے سے بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ آیا تو کہاں سے آیا؟ سوال لوگ اٹھاتے ہیں، یہ آیا تو کہاں سے آیا؟ ارے تمہیں نہیں پتا تو تم اپنا سر پھوڑو دیوال میں۔ کیا دنیا کے اندر سارے مومنوں کو یا سارے علماءوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات کا علم ہے؟ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات کا علم دنیا کے سارے علماء اگر اس بات پر دعویٰ کر دیں کہ مجھے اللہ کے رسول کی ساری تعلیمات کا علم ہے، وہ جھوٹا شخص ہے، وہ جھوٹا شخص ہے، کیونکہ ہمیں وہ علم جو اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جہاں ہو سکا ہم نے اس کو حاصل کیا۔ ہمیں اس علاقے میں نہیں ملا، دوسرے علاقوں کے ہم نے بڑے علماء سے رابطہ کیا، وہاں ہمیں وہ چیز مل گئی، ہمیں اس پر عمل کرنا یہ ہمارا عین فریضہ بنتا ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ قنوت نازلہ پڑھاتے پڑھاتے اگر کبھی کسی وقت اگر کوئی لمبی دعا ہو گئی تو انہی اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے، انہی نمازیوں میں سے کوئی فتنہ پرور اور کوئی شیطان کھڑا ہو کر مسجد کے باہر جا کر کہتا ہے اتنی لمبی قنوت نازلہ کرنے کی مولانا کو کیا ضرورت ہے، جہاں لوگ مر رہے ہیں وہاں مرنے دو۔ اللہ اکبر۔ یہ ہم مسلمانوں کی عادت ہے، یہ ہماری حرکتیں ہیں، اور جب یہ ہماری حرکتیں ہوں گی، یہ ہماری بدعمالیاں ہوں گی، اور یہ ہماری زبان سے نکلنے والے گندے الفاظ ہوں گے تو اللہ کی رحمت آئے گی۔ اللہ کی رحمت کبھی نہیں آ سکتی، اللہ رب العالمین ہمیں زحمت میں ہی ڈالے گا جب تک ہم اللہ کو یاد نہیں کریں گے، اور اس کی یاد دہانی کے ساتھ ساتھ جب تک ہمیں اپنی زندگی کے اندر اس سے ہم لو نہیں لگائیں گے اور اس کی کامل تعلیمات پر ہم عمل نہیں کر لیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ساری تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ دوسرا سوال کا جواب جو ہے کہ ہم کریں تو کیا کریں، آئیے اس کے چند جوابات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور اللہ رب العالمین کے کلام سے کچھ سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام ہمیں وہی کرنا ہے جو میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے اندر کیا تھا۔ 313 کی تعداد، سامنے 1000 کا لشکر۔ یہ 313 میں بوڑھے بھی، کمزور بھی، بیمار بھی،
بلا ہتھیار بھی اور بلا سامان لیس و سامان کے بھی، اور 1000 کے لشکر میں ساز و ہتھیار کے ساتھ اور بڑے گھوڑوں کے ساتھ وہ اپنے آپ میں تیار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 17 رمضان کو یہ غزوہ بدر پیش آئی، 17 رمضان کو، 16 رمضان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائی میں اللہ رب العالمین کے پاس جا کر کھڑے ہو کر دعائیں کرتے ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا۔ اے اللہ رب العالمین، یہ چند مٹھی جماعت کو میں نے تیرے سامنے کھڑا کر دیا، یہی کیپٹل ہے اور یہی پوری کی پوری طاقت ہے، اور اے اللہ اگر یہ آج چھوٹی سی جماعت ہلاک کر دی گئی تو اے اللہ اس روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی بندہ نہ ہوگا۔ یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور کرتے کرتے آپ دعا کرتے رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جا کر آپ کی پیٹھ سے چمٹ جاتے ہیں، اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے، اللہ نے آپ کی سن لی ہے، بس کیجئے، اللہ نے آپ کی سن لی ہے۔ یقیناً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام اللہ رب العالمین سے کیا ہے، اللہ ہم نے دنیا والوں کو ہم نے تیرا پیغام پہنچایا، اور دنیا والوں کو ہم نے تیرے سامنے تیرے مومن بندوں کو کھڑا کر دیا، جو تیرے دشمن ہیں، میرے دشمن ہیں، ان کے سامنے ہم نے کھڑا کیا ہے۔ اے اللہ ہم نے اسباب تو تیار کر دیا ہے، اب تیرا کام ہے وسائل پیدا کر دینا۔ کیا منظر رہا؟ ہمارے اندر بھی وہی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے لوگو، جب تمہارا مٹبھیڑ ہو جائے کسی ظالم سے یا کسی ایسی دشمنی سے یا کسی ایسی جنگ سے، جب تمہاری مٹبھیڑ ہو جائے تو لقیتم فئۃ فاثبتوا، اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا، اپنے آپ کو حق کے پیروکار بنائے رہنا، اور ایسا نہ ہو کہ آج مسلم معاشرے کے اندر بڑے بڑے نیک پرہیزگار لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جن باتوں میں سراسر جھوٹ ہوتا ہے، اور وہ بڑے سے بڑے دولت مندوں کی حمایت میں وہ دلالی کر کے اپنی جھوٹ کو ثابت کر دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی بڑا آدمی اور کوئی مالدار آدمی اگر کوئی بڑی بات کہہ دے یا کوئی بری بات کہہ دے، اس کی سپورٹ میں، اس کی حمایت میں اچھا سے اچھا نیک آدمی اس کی حمایت کر بیٹھتا ہے، اور اگر کوئی غریب آدمی، کوئی کمزور آدمی کوئی خطا کر دیا، سارے دنیا والے اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے سب سے اعلیٰ ترین اور سب سے گھٹیا ترین یہ حرکت ہے کہ جو اپنے حق پر ثابت قدم نہ رہے۔ اللہ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے لوگو، جب بات کرنے کی جب تمہیں مہلت ملے یا جب تمہیں بات کرنے کا موقع ملے، ہمیشہ صداقت کو اپنائے رہنا، ہمیشہ سچ بولتے رہنا، اور اپنی زندگی کے اندر کبھی جھوٹ مت پھیلانا، اور تم تقوی پرہیزگاری کو اپنائے رہنا۔ یہ پہلی چیز اللہ رب العالمین نے بتائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اللہ رب العالمین نے کیا قرآن مجید میں کہا؟ اللہ رب العالمین نے کہا تضرعا و خفیہ، کہ اللہ کے بندو اللہ رب العالمین سے رو، گڑ گڑاؤ، مانگو اللہ رب العالمین سے۔ ہم دعا کریں اور اپنی دعاؤں کے اندر ان ساری مصیبتوں اور ان ساری مشکلات کا اللہ کے سامنے رکھیں، اور ہم اپنی توحید اور اپنے منہج اور اپنے پیکر کو اللہ کے سامنے رکھتے ہوئے ہم دعائیں کریں۔ دوسرا کام ہمیں کرنا کیا ہے؟ سب سے ہلکے الفاظ میں اگر کہا جائے، پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے کہا، اے اللہ کے بندو، کیا تم نے تقوی کو معمولی چیز سمجھ رکھا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بندے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے لیے نکلنے کے راستے ضرور پیدا کرتا ہے۔ اور یہی نہیں، اور اللہ رب العالمین نے کہا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تم روزی کے لیے اپنے آپ میں نمازیں کو چھوڑ دیتے ہو، تم روزی اور تم کاروبار اور تم تجارت کے لیے تم اللہ کو بھول جاتے ہو۔ کیا اللہ رب العالمین نے اس کا وعدہ نہیں لیا؟ کیا اللہ رب العالمین نے اس کا ذمہ نہیں لیا کہ اللہ کے بندو روزی دینے والا میں ہوں، اے اللہ کے بندو میری عبادت تم کرو، اے اللہ کے بندو موت دینے والا میں ہوں، تمہاری عزت و آبرو میں پیکر اور علم بردار کرنے والا میں ہوں، اور اے اللہ کے بندو اللہ رب العالمین جس طریقے سے عزت دیتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ اللہ نے کہا ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جس کو چاہے ذلیل کر دے، اور اللہ جس کو چاہے اللہ ذلیل کر دے۔
وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جس کو اللہ ذلیل کر دے اللہ کی قسم وہ سیدھا راستہ پا ہی نہیں سکتا۔ اور اس سے بڑا ذلیل کون ہوگا، اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ رب العالمین کی تعلیمات کو جاننے کے باوجود بھی وہ اللہ کی تعلیمات کا انکار کر دے۔ بے نمازی اپنے اندر وہ اللہ رب العالمین کا انکار کرتا ہے۔ کان کھول کر سن لو مسلمانوں، اگر تم بے نمازی ہو تو تم نے اللہ کا انکار کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر اگر ایمان رکھتے ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی تم نے اطاعت و فرما برداری کرے ہو تو جو کچھ اللہ رب العالمین نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا، تم اس کو مان لو۔ اور وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس کو رسول نے کہا اس کو کرو، جس کو رسول نے منع کیا اس سے مان جاؤ۔ اور جب رسول نے کہا اس کو کرنے کو ہم نہیں کرتے تو یہ دعویٰ ہی تو ہے نا میں نہیں کروں گا، یہ دعویٰ ہی تو ہے میں نہیں کروں گا۔ اگر آپ اللہ سے سچی محبت کرتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اے اللہ کے بندو اگر تم اللہ سے سچی محبت کرتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی تعلیمات عظیمہ سے اگر سچی محبت کرتے ہو تو آؤ اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نماز کے لیے، روزے کے لیے، قیام اللیل کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے تمہارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ تم نے اپنے روزی کو یہی سمجھ رکھا ہے کہ میں نماز کو چھوڑ کر میں روزی سب سے زیادہ حاصل کر لوں گا۔ نہیں، آپ اللہ رب العالمین نے روزی اتنی لکھ رکھی ہے، آپ کو اللہ اتنی روزی دے گا ہی۔ اور کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، اے اللہ کے بندو اللہ رب العالمین تمہارے لیے روزی کا وہ حصہ اور تمہارے لیے روزی کا وہ لقمہ اللہ نے لکھ رکھا ہے، جب تک تم اس لقمے کو کھا نہیں لیتے تمہیں اس وقت تک موت نہیں آئے گی۔ اب بتاؤ یہ اللہ کے وعدے پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں پر کیا ہمارا ایمان نہیں ہے؟ اور اگر ہمارا ایمان ہے تو آج سے عہد کریں کہ اللہ میں جتنی بھی غلطیاں کروں ہوں رب العالمین تو ساری غلطیوں کو معاف کر، اور آج سے بار الہ میں تیرے گھر میں حاضر ہوتا ہوں۔ بولو انشاءاللہ۔ اگر اللہ رب العالمین سے اگر محبت ہے اور یہ سارے مصیبتوں اور یہ فرقہ پرستواریوں سے، اور وہ مسلمان کیسا مسلمان جو نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتا، گیان واپی مسجد اور بابری مسجد کا افسوس لے کر بیٹھا، اپنی مسجد ویران ہے، محلے کی مسجد، 3 آدمی صلاۃ فجر میں، اور دوسری مسجد کو ہم لے کر بیٹھے ہیں۔ وہ مسجد اللہ کی گھر ہے، وہ اللہ کی عبادت گاہ ہے، اور اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرے گا۔ ہم اسباب پیدا کریں، ہم کردار پیدا کریں، ہم اخلاق پیدا کریں، ہم کیریکٹر پیدا کریں۔ آج ہمیں ضرورت ہے اپنے اس کردار، اس اخلاق، اس کیریکٹر کی۔ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، مکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اللہ رب العالمین کے نبی محمد الرسول اللہ کے سامنے حضرت بلال حبشی کو پیٹا گیا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا؟ کیا ان لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر پیٹ پھیر لیا تھا؟ کیا ان لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین سے روگردانی کی تھی؟ آج بھی اگر وہ ایسا موقع آئے تو آپ بھی اپنے آپ کو اللہ رب العالمین نے کہا ثابت قدم رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اگر تمہارے لیے ایسی کوئی مصیبت آئے یا ایسا کوئی معاملہ آئے کہ اللہ کے گھر کے لیے، اپنی عزت کے لیے، جو اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو شہادت کا مرتبہ دیتا ہے۔ جو اپنی مال کی حفاظت کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے، اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ دیتا ہے۔ جو اپنی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے جو اپنی جان کو نچھاور کر دیتا ہے، اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ دیتا ہے۔ یہ جذبہ ہمارے اندر اس وقت پیدا ہوگا جب ہمارے اندر تقوی، پرہیزگاری پیدا ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے یہ دوسرا راستہ بتایا۔ اور تیسرا کام کرنا کیا ہے؟ ساری کی ساری اجتماعیت پر۔ اور آج میں اس منبر رسول سے آج میں ایک چیز کو اور واضح کر دوں کہ اے میرے بھائیوں، اے میرے اہل حدیثوں، اے میرے سنی بھائیوں، اور اے میرے دیوبندی بھائیوں، سن لو، تمہارے گھریلو آپسی اختلاف ہیں اس کو اپنے پاس رکھو، لیکن جب قوم و ملت کی بات آ جائے، جب اجتماعیت کی بات آ جائے، جب اسلام کی بات آ جائے، جب اللہ کے گھر کی بات آ جائے، واللہ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں آپ اپنے آپ میں ان فرقہ پرستوں میں مت بٹو، آپ اپنے آپ میں اتحاد پیدا کر لو، کیونکہ ہمیں اگر دنیا ٹارگٹ کرتی ہے اسلام کے نام پر ٹارگٹ کرتی ہے۔ اور اے میرے بھائیوں، میں آپ کو یہی وصیت
اور یہی نصیحت کرتا ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے رسول نے کہا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندو تم سب بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، بے شک اے اللہ کے بندو جو ایمان لائے ہو، بے شک تم آپس میں مومن ہو، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اے اللہ کے بندو تم سب آپس میں مومن ہو اور تم آپس میں مومن بھائی ہو، اور جب تمہارے درمیان کوئی اختلاف انتشار پیدا ہو جائے آپس میں بھائی کے درمیان صلح پیدا کروا لو۔ یہ اللہ رب العالمین نے یہ نظام بتایا ہے، یہ تعلیم بتائی ہے، یہ تربیت بتائی ہے، اور اگر ہماری زندگی کے اندر یہ تربیت پیدا ہو جاتی ہے واللہ پھر ہمیں دنیا والوں سے شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر دنیا والوں سے ہمیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے معاملے کو خود ہی آسان کر دے گا۔ آج میرے بھائیوں، آج ہم اپنے سماج کا جائزہ لیں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، ہمارے بچے، ہماری نئی نسل کے نوجوان کتنے بے راہ روی پر جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہے۔ اور میرے بھائیوں ایک چیز اور آپ کو بتا دوں، مکہ کے اندر جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جا رہا تھا اس وقت آپ کے سپورٹ میں آپ کے چچا ابو طالب کھڑے تھے، اور بہت بڑی بشارت اور بہت بڑی خوشخبری آپ کے لیے کہ آپ اس وقت ہمارے ملک کے اندر جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، ان میں سے سارے کے سارے لوگ فرقہ پرست کے اپنے آپ میں وہ نہیں رکھتے، بلکہ ان کو بھی اس چیز سے نفرت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنے والا اور آپ کی سپورٹنگ کرنے والا، جیسا کہ گزشتہ کئی خطبہ جمعہ پہلے آیا کہ ہجرت کے وقت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے راستہ دکھایا تھا، معلوم ہے وہ کون تھا؟ جس نے پوشیدہ والا راستہ بتایا تھا، اللہ کے رسول مکہ سے آپ نکل گئے ہیں، کہیں ایسے عام راستے پر مت جائیے جس راستے پر دشمن سے ملاقات نہ ہو جائے۔ اے اللہ کے رسول چلیے میں آپ کو ایسے پوشیدہ والے راستے سے لے جاؤں گا، آپ کو مدینہ منورہ پہنچا دوں گا۔ معلوم ہے کون تھا؟ عبداللہ بن اریقیط، یہ ایک غیر مسلم تھے۔ کیا ہمارے سماج کے اندر ایسے لوگ نہیں ہیں؟ شرط ہے ہم ڈھونڈیں ان کو، اور ہم اپنے کردار اور اپنے اس اخلاق سے ہم ان کے اوپر اس طریقے سے ہم غالب آ جائیں، اپنے اخلاق سے، اپنے ظلم بربریت سے نہیں۔ ہمارے ساتھ ان کے معاملات ہیں، ہمارے ساتھ ان کے بزنس ہیں، ہمارے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، سب کچھ صحیح ہے، لیکن آپ ان کے سامنے اسلام کی حقانیت تو بیان کر سکتے ہو۔ ابھی چند دنوں پہلے اپنے اسی علاقے میں ایک بھوانی ٹریڈرز ایک دکان والے ہیں، انہوں نے ایک دن سوال کیا کہ مولانا صاحب آپ ہی جمعہ میں بولتے ہو؟ میں نے کہا ہاں بھائی میں ہی بولتا ہوں۔ بولے کیا آپ کے اسلام میں یہی چیز ہے کہ اگر کوئی پڑوسی کسی پڑوسی کو ستائے تو کیا وہ اچھا انسان ہے؟ میں نے کہا نہیں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میرے اسلام میں اللہ رب العالمین نے یہ تعلیم دی کہ اگر تمہارا پڑوسی کوئی بھی ہو، اگر تم اپنے گھر کے اندر تم سالن بنا رکھے ہو اور تم کھا لیتے ہو اور تمہارا پڑوسی بھوکا ہے تو تم نے اپنے پڑوسی پر ظلم کیا ہے، تم نے اس کا حق مارا ہے۔ بولے یہ آپ کے اسلام میں؟ میں کہا ہاں یہ ہمارے اسلام میں الحمدللہ۔ بولے کتنی اچھی بات ہے۔ تو آپ اس طریقے سے اپنے کردار اور اپنے اعمال اور اپنے اخلاق سے کم از کم دنیا والوں کے سامنے اسلام پہنچاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے نکل رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن الدغنہ نے یہی کہا تھا، اور وہ ایک غیر مسلم انسان، وہ ایک مشرک بادشاہ، اس نے کہا اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مکہ سے نہیں جا سکتے کیونکہ آپ جیسا کردار اور آپ جیسا اخلاق اور آپ جیسا کیریکٹر مکہ میں کوئی انسان ہے ہی نہیں۔ تو اے مسلمانوں، ہم بھی اپنے اندر وہ کردار پیدا کر لیں، ہم بھی اپنے اندر وہ کیریکٹر پیدا کر لیں، اور ہم بھی اپنے اندر اس نبی محترم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کر لیں۔ انشاءاللہ یہ ساری کی ساری مصیبتیں اور یہ سارے کے سارے مشکلات اور یہ ساری کی ساری ٹینشنیں ہم سے اللہ رب العالمین دور کر دے گا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اللہ اپنے کیے ہوئے وعدے پر اللہ خلاف ورزی نہیں کرتا۔ شرط ہے کہ اللہ کے بندو وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، کہ تم سارے کے سارے جتنی غلطی کیے ہو، جتنے گناہ کیے ہو، جتنی معصیت کیے ہو، آج ہمارے اندر ہمارے کاروبار میں کرپشن، آج ہمارے اندر ہمارے پڑوسی کے اوپر کرپشن، آج ہمارے اندر بھائی بھائی سے نہیں ملنا چاہتا، آج ہمارے اندر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھ کر نفرت کرتا ہے، پانچوں وقت کے نمازی بھی ہیں لیکن ایک دوسرے کو ہم دیکھنا نہیں چاہتے۔ ایسی نماز کس کام کے؟ ایسا مسلمان کس کام کا جس مسلمان کے دل کے اندر ایک دوسرے مسلمان کے تعلق سے بغض بھرا ہو، کپٹ بھرا ہو، حسد بھری ہو، کینہ کپٹ
गुरूर अनानियत भरा हो, ऐसा मुसलमान नहीं है। मुसलमान तो वही मुसलमान है जो सारी चीज़ों को तस्लीम कर ले और अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अपने दिल को साफ़ कर ले और अपने मोमिन भाइयों के ताल्लुक़ से अपने आप को खुला आम कर दे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तालीमात और ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात थी। आइए रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, बार इलाहा हम तमाम मुसलमान भाइयों को जो बातें किताब व सुन्नत के मुताबिक कही गई हैं, रब्बे ज़ुल जलाल कमा हक़ हो उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क के अंदर जितनी भी तारीख़ी मसाजिद हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उनको शर पसंदों और फ़िरका परस्तों की निगाहों से अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उनको महफूज रख ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हम तमाम मुसलमान भाइयों की इज़्ज़त व आबरू को अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हिफाजत फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क के कोने कोने में अंदर ए बार इलाहा हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अमन शांति पैदा कर दे। ए बार इलाहा जिन लोगों ने अपने नापाक अज़ाइम से हमारे मुल्क के अंदर ए बार इलाहा जिन लोगों ने आगे लगाई हैं, जिन लोगों ने नफ़रत की आग भड़काई है बार इलाहा, तो उनको उस नफ़रत की आग से अल्लाह ताला उनको हिदायत दे दे। ए अल्लाह रब्बुल आलमीन या तो उनको नेस्त व नाबूद कर दे, अल्लाह उनके अज़ाइम को हिला को बर्बाद कर दे। ए बार इलाहा हम तुझसे दुआ करते हैं, तुझसे इल्तिजा करते हैं, ए रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमान भाइयों को या हम तमाम हिंदुस्तानियों को जालिम के जुल्म से अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हिफाजत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन शरीर के शर से अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे इस्लाम पर ज़िंदा रखे और जब तक हमारा खात्मा ईमान पर हो। ए बार इलाहा हमें जैसे बड़ी बड़ी बीमारियों के शिकार हैं बार इलाहा तो उन्हें मुकम्मल तरीके